نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں آج جو آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس میں ایک ایسی غلطی کی نشاندہی کروں گا جو ہم میں سے اکثر بہن بھائی وہ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم جلدی میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہم سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں جو کہ واجب ہیں، اور واجب میں غلطی ہو جانا نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، یعنی ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اٹھتے اٹھتے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ فوراً ہم وہاں قیام نہیں کرتے، ہم وہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے بھی قیام نہیں کرتے، اور وہاں پہ قیام کرنا واجب ہے۔ اس سے ہمارے واجب میں خلل آتا ہے اور ہماری نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا جو ہم اس خلل کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے سے، دوسری جب ہم پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں بھی ہم کچھ عرصہ بھی قیام نہیں کرتے، کچھ سیکنڈ بھی قیام نہیں کرتے، اور یہاں پہ بھی ہمارے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم قیام نہیں کرتے تو ہم واجب پورا نہیں کرتے، اور جب ہم واجب نہیں کرتے پورا تو نماز میں خلل آتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو سنت طریقہ ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ تو ہم امام صاحب کے ساتھ ہی رکوع و سجود بھی کریں گے اور ان کے ساتھ اٹھیں گے، اس میں تو غلطی اور خلل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ مگر جب ہم گھر میں پڑھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یا ہم نماز میں نوافل پڑھتے ہیں یا سنتے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کا میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے جائیں گے تو ہمارا قیام، وہاں پہ کچھ عرصہ ہم رکیں گے تو ہمارا واجب پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی جب ہم ایک سجدے سے اٹھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس طرح پھر ہم دوبارہ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، تو ہم کچھ عرصہ جب ہم جلسے کی حالت میں ہوں گے تو وہاں بھی قیام کریں گے، اس طرح ہم اپنا واجب بھی پورا کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر ہم یہ اپنائیں گے تو اس سے اجر عظیم بھی ہے، اور ہماری نماز میں جو ضعف آ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔